السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ میرے اس چینل میں نئے آنے والوں کو وارم ویلکم، اور میری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے میں اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ فرینڈس، یہ جو میں آج کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ ایک سچی کہانی ہے، ایک سچا واقعہ ہے، اور یہ جس بندے کا واقعہ ہے یہ اس کی زبانی۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ آدمی کا کہنا ہے کہ میں اور میرے ماموں نے حسب معمول حرم شریف میں نماز جمعہ کی ادا کی اور گھر کو واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پہ ایک بے عباد سنسان مسجد آتی ہے۔ مکہ شریف کو آتے جاتے سپر ہائی وے سے کئی بار گزرتے ہوئے اس جگہ اور اس مسجد میں ہماری نظر پڑتی تھی، اور ہم ہمیشہ ادھر سے گزر کر جایا کرتے تھے۔ مگر آج جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فورڈ کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند لمحے تو میں سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کام ہے، مگر اگلے ہی لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کرتے ہی اپنی کار کی رفتار کم کرتے مسجد کی طرف جاتی کچی سائیڈ روڈ پر ڈھال دی۔ میرے ماموں جو عام طور پر واپسی کا سفر غنودگی میں گزارتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے اپنی کار کو مسجد سے کچھ دور فاصلے پر روکا اور پیدل مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورہ رحمان تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی ارادہ کیا کہ باہر رہ کے ہی اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اس بوسیدہ مسجد میں جہاں اب پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد میں جائے نماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت میں مصروف ہے، اور مسجد میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے تو احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لی کہ واقعی کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ میں نے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اس نے نظر اٹھا کے ہمیں دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی کی غیر متوقع آمد اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ حیرت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے ہمیں جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ میں نے اسے پوچھا، عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ کیا تم نے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کیے مسکرا رہا تھا۔ کس بات پر یا کس لیے یہ مسکراہٹ مجھے پتہ نہیں تھی، عجیب معمہ سا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے اعصاب جواب دیتے نظر آئے۔ نوجوان کسی کو کہہ رہا تھا، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ میرے ماموں نے مجھے بڑی عجیب اور تعجب بھری نظروں سے دیکھا، جسے میں نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پہ اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کر رہا ہے؟ مسجد میں ہمارے سوا کوئی بندہ بشر نہیں ہے، مسجد فارغ اور ویران پڑی ہے، کیا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے نماز پڑھا کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تصویر میں مشغول تھا۔ میں نے اسے پوچھا، بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ جس کا جواب اس نے بخیر و الحمدللہ کہہ کر دیا۔ میں نے اسے پھر کہا، اللہ تیری مغفرت کرے، تو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی ہے۔ وہ کیسے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو تم نے ایک بات کہی، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اس میں ایسی حیرت والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں، مگر تم بات کس سے کر رہے تھے آخر؟ نوجوان میری بات سن کر مسکرا تو ضرور دیا، مگر جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی نظریں جھکا کر زمین میں گاڑ لیں، گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہاری شکل بہت مطمئن اور پرسکون ہے، اور ماشاءاللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات میرے ذہن میں بم کی طرح لگی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا ہے؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے ہی جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے کہیں پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔
میں نے کہا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہیں اور پتھر نہیں بولا کرتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ صرف پتھر ہیں، اگر آپ یہ نہیں جانتے تو یہ صرف پتھر ہیں، تو جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، تو باتیں کس سے کی آپ نے؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے ابھی بھی سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے، اور اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا کہ میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ مجھے ان دنوں کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ مسجد اب کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کے تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کے چند آیات پڑھ کے ہی اس دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے۔ اس میں کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے ایک سپارہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں بہت عجیب لگیں گی، مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ میری آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس بار میں اپنی نظریں زمین میں ٹکا دیں کہ کہیں نوجوان مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی باتیں، اس کا احساس، اس کا عجیب کام اور اس کا عجیب اسلوب، کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا کہ میں دروازے سے باہر جاتے جاتے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں اب بھی جھکی تھیں اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جانتے ہو، جب میں ایسی ویران مساجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگا کرتا ہوں؟ میں نے صرف اسے دیکھا تاکہ بات مکمل کر لے۔ اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میرے رب، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر، تیری قرآن کی تلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت اور ویرانگی کو دور کیا ہے تو اس کے بدلے میں تو میرے ماں باپ کی قبر کی وحشت اور ویرانگی کو دور فرما دے، کیونکہ تو ہی ہے رحم و کرم کرنے والا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ فرینڈز، تو یہ ہمارے لیے بہت سبق کی بات ہے کہ کیسے انسان ہیں، کیسے وہ ماں باپ ہوں گے جس نے اس انسان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، اور ہم لوگ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ تو فرینڈز، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت بنے، باعث فخر بنے۔ تو چلتے ہیں آج کے درود ابراہیمی کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔